السلام علیکم جی، اسٹڈی ان یو کی دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں پھر کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو اس ایپیسوڈ میں بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کوئکلی طور پہ ریویو دینا چاہ رہا ہوں کہ پچھلی ایپیسوڈ کے اندر میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی تھیں۔ نمبر 1، کنسلٹنٹ کے پاس مت جائیں، ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے اپنے پیسے بچائیں، آپ لوگ خود اپلائی کریں۔ نمبر 2، میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس آپ کی بیک گراؤنڈ اچھی نہیں ہے اور فائنینشلی بیک گراؤنڈ اچھی نہیں ہے اور آپ لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں اپنے آپ کو فائنانس کرنے کے لیے، تو فری ایجوکیشن والے کنٹری لائک جرمنی، فرانس، ناروے اور ڈینمارک کو سلیکٹ کریں۔ تیسری چیز میں نے آپ کو اس پچھلی ایپیسوڈ کے اندر یہ بتائی تھی کہ جب بھی آپ نے یہاں پہ آنا ہے تو کوشش کریں کہ ایکسٹرا لینگویج، کیونکہ یورپ کے اندر ڈفرینٹ لینگویجز ہیں، تو وہاں سے نمل یونیورسٹی سے آپ جرمن، فرینچ، اسپینش، عربی کوئی بھی ایک آدھ لینگویج لازمی سیکھ کے آئیں۔ کوشش کریں جس ملک میں آ رہے ہیں اس ملک کے حساب سے لینگویج سیکھ کے آئیں۔ اور چوتھی چیز میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ آپ لوگ فیس بک کے اوپر، آپ لوگ گوگل کے اوپر کوشش کریں کہ پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہر ملک کے اندر ہے، ہر سٹی کے اندر ہے۔ جس طرح پاکستان اسٹوڈنٹ ایسوسیشن اسٹاک ہوم ہے، اسی طرح فرینکفرٹ ہے، اسی طرح میونخ ہے، آپ ان کو جوائن کریں اور وہاں آنے سے پہلے پروگرام کے بارے میں وہاں پہ کمیونیکیٹ کریں۔ اب یہ کنٹینیوٹی ہے اس ویڈیو کی۔ تو اس ویڈیو کے اندر اب میں آپ کو کیا بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے پلان کر لیا ہے ای یو کے اندر اسٹڈی کرنے کے لیے، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا 16 ایئرز ایجوکیشن پروفائل لازمی ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں کی بیچلر آئدر 4 ایئر کا ہونا چاہیے، یا آپ نے ماسٹرز بھی، اگر بیچلر 2 ایئرز کا ہے تو ماسٹر 2 ایئرز کا ہو تو 16 ایئرز ایجوکیشن پروفائل آپ کا بن جاتا ہے۔ تو یہ لازمی شرط ہے۔ دوسری چیز، لیٹ سے آپ نے ڈگری کمپلیٹ کر لی ہے، چاہے آپ نے کمپیوٹر سائنس کی ہے، انجینئرنگ کی ہے، میڈیکل کی ہے، تو ریلیونٹ اداروں سے آپ اپنی ڈگری کو اٹیسٹ کروائیں، اور ایچ ای سی سے بھی اٹیسٹ کروا کے اوریجنل کی پلس 2 ایکسٹرا کاپیز آپ کے پاس ہر ٹائم ہونی چاہیے۔ یہ آپ لوگ دماغ کے اندر رکھ لیں کہ آپ نے ڈگری کرنے کے بعد بیٹھ نہیں جانا، آپ نے ایچ ای سی سے ان کی کاپیز اور اوریجنل کوشش کریں 2 کاپیز آپ کے پاس ہو، اور اوریجنل ایٹ اے ٹائم آپ کے پاس اٹیسٹڈ ہو، گھر میں پڑھی ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ لوگوں کی انگلش لینگویج کی سلیکشن آئے گی۔ ان سم کنٹریز، ان سم کورسز جو ہے وہ، اگر آپ کا موڈ آف انسٹرکشن گریجویشن کے اندر انگلش ہے تو وہ آپ کو یونیورسٹی سے انگلش لینگویج کا لیٹر چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن بہت اچھا ہے کہ آپ اپنے فارغ ٹائم کے اندر، کیونکہ بہت زیادہ کنٹریز کی ڈیمانڈ بھی ہے، آپ آئلٹس یا ٹوفل جو ہے وہ لازمی کلیئر کر کے رکھیں۔ اچھا جی، یہ چیزیں تو آپ کی پری ریکوزٹ ہیں، مسٹ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا آتا ہے فائنینشلی طور کے اوپر آپ کے پاس کیا ریسورسز ہونے چاہیے۔ تو موسٹ آف یونیورسٹی یورپ کے اندر جو ہیں ان کے اندر اگر فیس نہیں بھی ہے تو اس کے باوجود آپ کے پاس ایک جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو فائنینشلی سپورٹ کر سکیں۔ تو کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ تقریباً 1000 یورو ایک منتھ کا یہاں پہ ایکسپینس ہے، تو اس کے حساب سے اگر آپ 1 سال کے لیے آتے ہیں تو آپ کے پاس 12,000 یورو ہونے چاہیے، جو کہ تقریباً 12 سے 14 لاکھ روپیہ پاکستانی بنتا ہے۔ یہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر لازمی ہونا چاہیے۔ یہ آپ اسٹیٹمنٹ شو کرتے ہیں تب بھی آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے، ویزا لگتا ہے۔ ایڈمیشن ملنے کے بعد آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ شو کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کا ویزا ملتا ہے۔ یہ ایک پچھلی ویڈیو پہ کوسچن آیا کہ یہ بلاکڈ اماؤنٹ ہوتی ہے یا نہیں، تو ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر ڈفرینٹ سچویشن ہے۔ سویڈن کے اندر یہ بالکل بلاک نہیں ہوتی، فرانس کے اندر یہ بالکل بلاک نہیں ہوتی، آپ جب چاہیں یہ پیسے نکلوا لیں، اور بے شک آپ گھر سے ہر مہینے منگواتے رہیں اور اپنے ایکسپینس پورے کرتے رہیں۔ تو میرا اپنا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ ناروے میں اور جرمنی میں بھی شاید یہ بلاک نہ ہو، لیکن جرمنی کے بارے میں مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، تو میں کسی ایکسپرٹ سے پوچھ کے آپ کو ضرور اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تو آج کی ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہیں وہ یہی تھی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ نے ایڈمیشن اپلائی کیسے کرنا ہے۔ اور پلیز آپ لوگ میرا چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ میں چینل کے اندر ویڈیو کے نیچے جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر مختلف لنکس بھی دوں گا جو آپ کے لیے بڑے یوزفل ہوں گے۔